بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. چونکہ مصافحہ اور معانقہ یعنی گلے ملنے کے متعلق احادیث مبارکہ مشکات سے ذکر کی جا رہی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. طور طریقے میں، عادت اور روش میں، نیک خصلتی میں اور عمدہ کلام میں، یعنی حضرت فاطمہ طور طریقوں میں اور عادت اور روش میں، نیک خصلتی میں، عمدہ کلام میں نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں، آپ علیہ السلام کی نقل کرنے والی تھیں. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ جو نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہے اپنے بابا جان حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک ترجمہ عربی کا اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی طرف توجہ فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پھر آپ علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور جس نشست پر نبی علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو اسی نشست پر بٹھاتے. اور یہی حال ہوتا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑی ہوتی، کامل توجہ کرتی، آپ علیہ السلام کو دیکھتی رہتی اور پھر نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتی، ہاتھ پکڑ کر اپنے والد کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اسی نشست پر، جس نشست پر یہ بیٹھی ہوتی اسی نشست پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتی. تو ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے ہر ادا کو اپنانے والی تھی، اللہ کے نبی بولتے کہ اس طرح اسی طرح انداز اپناتی تھی. نبی علیہ السلام کے طور طریقے کیا ہیں، چال چلن کے، اسی طرح اس کو اپناتی. ان سے زیادہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کسی کو بھی اتنا زیادہ وہ نقل کرنے والا نہیں دیکھا. تو یہ دیکھیں اہل بیت کی آپس میں محبت دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو اگر بغض ہوتا، کہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو اگر بغض ہوتا تو حضرت فاطمہ کی اس مبارک اور خوبصورت وہ ان کے جو ہے نا کردار کو وہ امت کے سامنے بیان نہ کرتی، لیکن وہ بیان کر رہی تو مطلب یہ کہ ان میں آپس میں بڑی محبت تھی. یہ تو بعد کے لوگوں نے غلط قسم کی باتیں بنا کر ہمیں الجھا دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کہ انہوں نے یہ خصلتیں یعنی کہ فاطمہ کی بیان کی ہیں کہ وہ کردار میں، گفتار میں نبی علیہ السلام کی نقل کرتی تھی. تو بھائی میں بھی نقل کروں، آپ بھی، ہم سب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نقل کریں. بول میں اچھے انداز سے بولیں، سامنے والے کے لیے بہت اچھے انداز سے، میٹھے الفاظ سے ہم ان کا انتخاب کریں. دیکھیں الفاظ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس سے مٹھاس چھلکتی ہے. مولانا احسان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، رائمنڈ والے، ایک دفعہ وہ فرمانے لگے ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس کھانا رکھا ہو، اب یہ کسی کو بلا رہا ہے تو ایک تو یہ بولے ابے ادارہ یہ کھانا لے منہ میں ٹھونس، اور ایک یہ حضرت تشریف لائیے، یہاں تشریف رکھیے، کھانا لیجئے، نوش فرمائیے، تناول فرمائیے. اب اس میں بھی کھانا کھلانا مقصود ہے، اس میں بھی کھانا کھلانا مقصود ہے، لیکن دونوں میں فرق کتنا ہے. طارق جمیل نے یہ کہا ہے، طارق جمیل نے بیان میں یہ کہا ہے ابے طارق جمیل تیرا چھوٹا بھائی ہے، تجھے جنت میں اللہ لنگڑا کرے. فضل الرحمان نے یہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی دنیا کے منصب والے کو اس کا نام لے اور اس کے منصب کو ذکر نہ کرے. مثال یہ ہمارا چلو ایوب ڈاکٹر صاحب ہے، آپ یہ کہیں ایوب میں بیمار ہوں، وہ کہے گا نکل یہاں سے، میری کلینک سے نکل. ڈاکٹر نام لگاؤ، یہ نسبت ہے. تو اس لیے میں تو مثال دی ہے کہ ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ جو نسبت دی گئی ہے
بڑے پیار سے بڑے محبت سے بلایا جائے، والد صاحب کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے آتا ہے خاتون کو بیوی کو چاہیے شوہر کا نام نہ لے، اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو خیر، تو یہ الفاظ کا بھی ادب ہونا چاہیے، اور اسی طرح طور طریقوں کا بھی ادب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن البراء، اچھا دوسری بات، یہ بیان بھی ان کا ہوگا۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام، یہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی رمضان میں، آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، بیٹی بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی، ہاتھ کا بوسہ لیتی تھی۔ مسئلہ پہلے ذکر کیا تھا کہ بھائی اگر فتنے کا خطرہ ہو، اور آج کل یہ زمانہ فتنے سے بھرا ہوا ہے، تو بڑی بیٹی، بالغہ بیٹی پھر ہاتھ کو تو بوسہ لے سکتا ہے والد صاحب، لیکن اگر فتنے کا خطرہ نہیں ہے، اور اگر فتنے کا خطرہ ہے تو احتیاط کرے، پیشانی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے اگر فتنے کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر فتنے کا خطرہ ہے میرے بھائی تو پھر انسان احتیاط ہی کرے۔ دارالفتاؤں میں مسئلے بھرے ہوئے ہیں، باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، یہ مسئلے حقیقت پر مبنی ہے، دارالفتاؤں میں یہ پیش آتے ہیں۔ اس لیے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر پیشانی کا بوسہ نہ لے، احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے کو روک لے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ یہاں کیا بات ثابت ہوئی کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، تو پوری زندہ سلامت بیٹی دی کیوں ہے کہ جی اس کے گھر کا پانی؟ یہ غیرت انسان اپنے پاس رکھے بھائی، نبی سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غیرتی کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام پہلے دن گئے تھے جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ علی سے کہو میں آ رہا ہوں، میں نے کچھ آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ایک عمل کیا تھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی اور دوسری دیگر کئی روایتیں ہیں، بیٹی کے گھر جانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور داماد سے بھی گزارش ہے کہ سسر والد کی جگہ پر ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ جو بیوی کے بھائی ہیں وہ بھائیوں کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ خناس بھرا ہوا ہے، معذرت، کہ سالوں کو نیچا کر کے دکھاؤ، ان کو رگڑو، کیوں؟ ان کی بہن میرے قبضے میں ہے، ان کو جتنا رگڑتے ہو، کہیں تو مال کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اتنا مال دے ورنہ تجھے طلاق دے دوں گا، ورنہ گھر چھوڑ دوں گا۔ ایسے بے حیا بھی ہیں۔ ایک بے حیا کا واقعہ، ابھی آپ نے کہا کہ سنا کہ بھائی الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے، ایسوں کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کا تیسا۔ ابھی رمضان المبارک کا واقعہ ہے کہ قاری صاحب نے فون کیا، کہا کہ جی ایک آدمی ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور وہ خود بھی مستحق ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا داماد اس کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے نہیں دیے تو میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا، زمین میں دفن ہو جاؤ، آسمان پر چڑھ جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، زکوٰۃ کی مد میں تو کہیں سے دو، مجھے لا کر دو۔ ایسے بے حیا لوگ بھی اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی سالوں کو اور سسروں کو انسان مجبور نہ کرے۔ انہوں نے جگر کا ٹکڑا ان لوگوں کو دیا ہے کہ جن کے بندھن میں ان کو باندھا ہے۔ تو اس لیے اگر سالے آتے ہیں یا اسی طرح سسر آتے ہیں، سسر والد کے مقام پر ہے، ان کا تو ہاتھ چومنا چاہیے، ان کو تو عزت اور احترام سے جگہ دینی چاہیے۔ تو بیٹی کے والد کے لیے بھی یہی ہے کہ بیٹی کے گھر چکر لگایا کریں، ان کے گھر کا پانی کیا کھانا بھی کھایا کریں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور داماد کو چاہیے انسان کا بچہ بن کے رہے، صحیح ہے، انسان بن کے رہے، اس لیے کہ بیٹی دی اگلے نے اور آپ کے گھر کو جوڑا ہے، اور آپ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اس سسر کی وجہ سے ہے۔ تو سسر کا خیال کیا جائے، اس کو والد کے مقام پر رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر و قیمت جاننے کی، اور دل و جان سے اپنے بزرگوں، ماں باپ، سسر، اور اسی طرح بیوی کے خاندان والوں کی، اور اسی طرح بیوی کو چاہیے اور ان کے خاندان والوں کو چاہیے کہ خاوند کے خاندان والوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔